طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل مسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم حضرات، آج بات کریں گے حضرت امام مسلم اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی. جیسا کہ کل آپ نے سنا کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی روانگی سے پہلے حضرت امام مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے سفر پر روانہ کیا. چنانچہ انہیں بلایا اور سمجھایا کہ دیکھیے کوفیوں کے یہ خطوط آئے ہیں جنہوں نے ان خطوط میں مجھ سے وعدہ کیا ہے بیعت کا اور مجھے بلا رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں. ایک دو خط نہیں بلکہ خطوط کا انبار لگ گیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتے. جو خود شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا، شریعت کی پاسداری نہیں کرتا، ہم اس کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کی زندگی عیاشیوں میں گزر رہی ہے، ہم اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیسے دے دیں؟ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ہم سب آپ سے محبت رکھنے والے ہیں. اس طرح کے خطوط لگاتار کوفہ سے آ رہے ہیں، اور لوگ بھی یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ جلد از جلد آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کے لیے آپ کے منتظر ہیں. چنانچہ امام مسلم حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے فرمانے پر تیار ہوتے ہیں اور سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں. مکہ مکرمہ کی سرزمین چھوڑ کر آپ کوفہ کے لیے مدینہ طیبہ ہو کر گزرتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں قیام کرتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہیں، اور دو عالم کے مالک و مختار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں. یہاں جو آپ کے اعزاء و اقربا تھے وہ آپ کو الوداع کہتے ہیں اور رخصت کرتے ہیں. یہاں سے حضرت امام مسلم ابن عقیل نے دو لوگوں کو لے لیا جو کوفہ تک جانے کا راستہ جانتے تھے اور عام راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے جو کوفہ پہنچا سکتے تھے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے، لیکن راستے میں ان دونوں لوگوں کی اتفاق سے وفات ہو گئی، جس سے حضرت امام مسلم پر گہرا صدمہ ہوا. امام مسلم نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خط لکھا جس میں یہ اظہار کیا کہ میں نے مدینے سے دو لوگوں کو لیا تھا لیکن ان کا انتقال راستے ہی میں ہو گیا، اور میں اندیشہ محسوس کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں آئندہ آنے والے سفر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے اس سفر کو ملتوی کر دوں. امام علی مقام علیہ السلام جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ سفر آپ کو روکنا نہیں ہے،
بلکہ آپ جس ارادے اور جس عزم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوئے ہیں اسی ارادے کے ساتھ چلتے رہیے یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچ کر مختار ابن ابی عبید ثقفی یا مسلم ابن اوسجہ کے گھر پر قیام فرماتے ہیں۔ محبین اہل بیت میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور یہ پیغام بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیل جاتا ہے کہ امام مسلم تشریف لا چکے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھیج دیا ہے اور لوگ امام مسلم کے پاس دور دور سے آنے لگتے ہیں اور امام حسین کے لیے بیعت کرنے لگتے ہیں، وعدے کرنے لگتے ہیں۔ امام مسلم کی عقیدت میں ہر روز اس گھر میں بھیڑ لگ جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے امام مسلم کے ہاتھ پر امام علی مقام علیہ السلام کے لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد 12,000 18,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کو لکھتے ہیں کہ یہاں کے حالات بہت خوشگوار ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تاخیر مت کیجیے بلکہ جلد از جلد تشریف لے آئیے تاکہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں اور ان کا انتظار پورا ہو۔ ادھر جب امام مسلم کی وجہ سے ان کی قیامگاہ پر جس کے گھر وہ مہمان تھے اس گھر میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوئی اور ان لوگوں نے روز بروز بھیڑ کی شکل اختیار کر لی۔ تو اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان ابن بشیر، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ دیکھو جو تم لوگ کر رہے ہو اگر اس کی خبر یزید کو ہوئی تو وہ یقیناً بہت غضبناک ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے گھر تمہارے شہر میں امام مسلم ابن عقیل تشریف لا چکے ہیں اور تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، لیکن خبردار یہ سمجھے رہنا میں تم سے چھیڑ چھاڑ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ مجھ سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ نعمان ابن بشیر کے اس خطبے کا خلاصہ یہ تھا کہ تم جو کر رہے ہو کرو لیکن حکومت کے کاموں میں حکومت کے آڑے مت آؤ۔ اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جسے یہ بات بڑی ناگوار لگی کہ نعمان ابن بشیر تو ایک طرح سے ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ نعمان ابن بشیر سے کہتا ہے کہ تم تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے کمزور لوگ بات کرتے ہیں، تمہیں یزید نے ایک عہدے پر بٹھایا ہے، تم عہدے پر ہو، پھر یہ کمزوری کیسی؟ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ چونکہ بات حضرت امام مسلم کی ہے اس لیے میں اس کمزوری ہی کو پسند کرتا ہوں اس طاقت اور اس عزت سے جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو۔ بہرحال پھر سب سے پہلے اس محفل سے اٹھ کر یہی شخص
یزید کو لکھتا ہے کہ امام مسلم کوفہ میں تشریف لا چکے ہیں اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، اگر تمہیں کوفہ میں دلچسپی ہے تو کوفہ میں کسی طاقتور گورنر کو بھیجو، نعمان ابن بشیر تمہارے احکام نافذ نہیں کر سکتے، یہاں ضرورت ہے کسی طاقتور گورنر کی جو تمہارے احکام نافذ کر سکے۔ اس کے بعد عمارہ ابن ولید اور عمر بن سعد بھی اپنے خطوط یزید کے پاس بھیجتے ہیں۔ جب یہ خطوط یزید کے پاس پہنچتے ہیں تو یزید کچھ دیر کے لیے تشویش میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پرانے غلام کو بلاتا ہے اور اس سے مشورہ کرتا ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ وہ غلام مشورہ دیتا ہے کہ ایسا کیجئے، عبید اللہ ابن زیاد جو بصرے کا والی ہے اسے کوفہ بھیجیے، وہ یقیناً آپ کے احکام کوفہ میں سختی کے ساتھ نافذ کرے گا۔ چنانچہ یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھتا ہے کہ تم کوفہ جاؤ اور میں تمہیں کوفہ کی ولایت سپرد کر رہا ہوں، وہاں سے نعمان ابن بشیر کو ہٹا دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے وہ اپنے معزز اراکین کو جمع کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس یزید کا خط آیا ہے جس میں یزید نے میرے نام یہ پیغام لکھا ہے، اور اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اپنا خلیفہ اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بنا رہا ہوں، کسی طرح کی کوئی شرارت مت کرنا۔ اس طرح کا ایک خطبہ دے کر عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے رخصت ہوتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ الکامل فی التاریخ کے مطابق مسلم ابن عمرو باہلی اور شریک ابن آور بھی ہو لیتے ہیں۔ یہ لوگ کوفہ کا رخ کرتے ہیں اور پھر کوفہ ایسے راستے سے پہنچتے ہیں جس راستے سے امام حسین علیہ السلام کو تشریف لانا تھا۔ وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امام مسلم آ چکے ہیں، اب ان کے بعد امام عالی مقام تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے لباس اور ایسے حلیے کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا شخص امام علی مقام ہی ہے۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا شخص امام علی مقام ہے، اور استقبال کر رہے ہیں، مرحباً یبن رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو اندر ہی اندر برا لگ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ آپ غور کیجئے لوگ کس تمنا اور کس شوق کے ساتھ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے دھوکہ کھا کر امام علی مقام علیہ السلام کے دشمن ہی کا استقبال کر ڈالا، اس لیے کہ یہ لوگ آئے ہی اس لباس میں تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے آنے میں
عیاری یہی تھی کہ وہ پتہ لگائے کہ امام علی مقام کا انتظار کس شدت سے ہو رہا ہے، اور کوفہ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو امام کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ جب لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگتا ہے اور مرحباً ابن رسول اللہ کے نعرے گونجنے لگتے ہیں، تب عبید اللہ کا ایک ساتھی کہتا ہے ہٹو، یہ حسین نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے جس کو یزید نے گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نعمان ابن بشیر کے قلعے تک پہنچتا ہے۔ نعمان ابن بشیر اولاً قلعہ نہیں کھولتے ہیں لیکن بعد میں کھول دیتے ہیں۔ لوگوں کا مجمع ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ والی کیوں تبدیل کیا گیا؟ نعمان ابن بشیر کو کیوں ہٹایا گیا؟ لیکن اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کچھ نہیں کہتا، بلکہ صبح کو منبر پر بیٹھ کر اپنی قوم کو خطبہ دیتا ہے، اور بعض کے مطابق اسی دن خطبہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یزید نے مجھے تمہارا خلیفہ بنایا ہے، اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلا سکوں، تمہارے درمیان انصاف قائم کر سکوں۔ لہذا وہ تمام لوگ جن کے بارے میں مجھے ذرا بھی شک ہوگا، جن کی رائے ذرا بھی امیر المومنین کی رائے کے خلاف ہوگی، ان کو میں بہت سخت سزا دوں گا۔ بہرحال اس تقریر کی خبر حضرت امام مسلم تک پہنچتی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو یہاں کا والی بنا دیا گیا ہے۔ اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مختار ابن ابی عبید ثقفی کے گھر سے ہانی ابن عروہ کے گھر آتے ہیں، اور وہاں آ کر ہانی کو بتاتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اس لیے کہ تم مجھے پناہ دو، عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے اور اس نے اس طرح کا خطبہ دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یزید نے میرے ہی لیے بھیجا ہے۔ ہانی ابن عروہ امام مسلم کو اپنے گھر پناہ دیتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو مختار ابن ابی عبید ثقفی کے گھر میں تھا اب ہانی ابن عروہ کے گھر میں شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر ابن زیاد مسلط ہوتے ہی اپنے ایک غلام کو جاسوس بنا کر بھیجتا ہے کہ تم پتہ لگاؤ کہ مسلم بن عقیل کی بیعت کس طرح ہوتی ہے اور لوگ کس طرح سے کہاں جا کر امام علی مقام کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ وہ غلام پتہ لگاتے پہنچ جاتا ہے کہ ایک شخص مسلم ابن اوسجا ہے۔ اس تک رسائی کے بعد ہی حضرت امام مسلم تک رسائی ممکن ہے، چنانچہ وہ امام مسلم تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں کئی ہزار درہم یہ کہہ کر پیش کرتا ہے کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ سے عقیدت رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی ہے، مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کروں۔ آپ غور کیجئے، تاریخ دیکھیے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ایسے بھی ہیں، اہل بیت کی محبت کرنے والے ایسے بھی ہیں جو حقیقتاً جاسوس ہیں اور نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ غور فرمائیں، امام مسلم کے پاس آنے لگتا ہے اور کئی دن تک لگاتار آتا جاتا رہتا ہے۔ ادھر ہانی ابن عروہ جو خود عبید اللہ ابن زیاد سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے تھے اور وہ ان سے تعلق رکھتا تھا، ان کے گھر میں جب بیعت کا یہ سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کا والی کے دربار میں آنا جانا رک گیا،
چنانچہ عبیداللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ ہانی ابن عروہ کی طبیعت خراب ہے، وہ کچھ بیمار ہیں۔ تو عبیداللہ ابن زیاد خود چل کر آیا اور ہانی ابن عروہ کے گھر ہانی کی عیادت کی۔ اور چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ شریک نامی ایک شخص بیمار ہو گیا، اور وہ بھی آ کر ہانی کے گھر ہی میں قیام پذیر ہو گیا، اور اس نے یہ کہا امام مسلم سے کہ میرے پاس عبیداللہ ابن زیاد نے خبر بھیجی ہے کہ وہ میری عیادت کرنے کے لیے شام کو آئے گا۔ آپ ایسا کیجئے کہ جب وہ میری عیادت کرنے کے لیے آئے اس وقت اس کا کام تمام کر دیجئے۔ لیکن ہانی نے کہا کہ میرے گھر میں یہ کام ہو یہ میں نہیں چاہتا۔ رات کو جب وہ آیا تو شریک بہت دیر تک انتظار کرتے رہے کہ امام مسلم نمودار ہوں اور اس کا کام تمام کر دیں، لیکن امام مسلم نے نہیں فرمایا۔ جب وہ چلا گیا تو امام مسلم سے پوچھا شریک نے کہ آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا جس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا؟ تو حضرت امام مسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ ہانی کو یہ بات ناگوار لگتی کہ میں اس کے گھر میں قتل کرتا، اور اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان قید الفتق، مومن کا قتل نہیں کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے خود جس کی جان پر بنائی ہے، جس کی جان کا دشمن اس کی جان لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے بھی اتنا لحاظ کہ میں نے سنا ہے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کو قتل نہیں کرتا ہے۔ بہرحال عبیداللہ ابن زیاد چلا جاتا ہے۔ بعد میں جب وہ جاسوس عبیداللہ ابن زیاد کو ساری خبر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، تب وہ ہانی ابن عروہ کو بلاتا ہے اور پھر پوچھ گچھ کرتا ہے۔ تحقیق و تفتیش کے بعد جب ہانی ابن عروہ اسے نہیں بتاتے ہیں تو پھر اس جاسوس غلام کو سامنے لاتا ہے کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہانی ابن عروہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو وہی غلام ہے جو نذرانہ لے کر گیا تھا، یہ تو وہی غلام ہے جو عقیدت مندی کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ہانی ابن عروہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد، میں نے حضرت امام مسلم کو دعوت نہیں دی، وہ میرے یہاں تشریف لائے، میں ان کا میزبان ہوں۔ یہاں پھر حضرت ہانی ابن عروہ کو ایک شخص بہت دیر تک یہ سمجھاتا ہے کہ تم مسلم کو عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے کر دو۔ ہانی کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کا میزبان ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میری رگوں میں خون ہے، میں امام مسلم کو عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کیا میں امام مسلم کو اس لیے عبیداللہ ابن زیاد کے حوالے کر دوں کہ میں ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عبیداللہ ابن زیاد کو مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو جاتی ہے۔ آہ کیا وقت ہے، کون سا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ خبر لوگوں کو معلوم ہوتی ہے تو ہانی ابن عروہ کا قبیلہ عبیداللہ ابن زیاد کے قلعے کے پاس چلا آتا ہے، چڑھائی کر دیتا ہے۔ یہ لوگ قلعہ اندر سے بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ اندر آ جائیں اور ہمارا کام تمام کر دیں۔ بہرحال عبیداللہ ابن زیاد پھر چند لوگوں کو سمجھا بجھا کر، انہی قبیلے کے لوگوں کو سمجھا بجھا کر بھیجتا ہے اور ان سے یہ پیغام کہلاتا ہے کہ تم لوگ طیش میں مت آؤ، ہانی ابن عروہ زندہ ہے۔ ہاں،
ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں سزا دی. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو قبیلے کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں. یہ تمام حالات امام مسلم تک پہنچ رہے تھے اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کس طرف جا رہا ہے. عبید اللہ ابن زیاد پھر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور خطبہ دیتا ہے کہ کسی کو بے وجہ سزا نہیں دی جائے گی. میں نے اگر کسی کو سزا دی ہے تو اس نے کوئی جرم کیا ہوگا, اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا, اس کی کوئی خطا رہی ہوگی. جب امام مسلم تک یہ خبر پہنچتی ہے تو امام مسلم اپنے ساتھ اپنے محبین, اپنے معتقدین کو لے کر قلعے کی طرف چل پڑتے ہیں کہ ہانی ابن عروہ کا جو قتل کیا گیا ہے یہ قتل سراسر ظلم ہے. روایتوں میں آیا کہ حضرت امام مسلم کے ساتھ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ قلعے کے اندر جو لوگ بند تھے وہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. انہیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ قلعے تک پہنچ گئے اور اگر ان لوگوں کی رسائی قلعے تک ہو گئی تو آج ہم لوگوں کی خیر نہیں رہے گی اور ہم سب کو ختم کر دیا جائے گا. وہ لوگ قلعے کے اندر محصور ہو جاتے ہیں. حضرت امام مسلم کے ساتھ جو لشکر تھا وہ لشکر قلعے کو گھیر لیتا ہے. یہی ہے وہ وقت جہاں جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا, جہاں عبید اللہ ابن زیاد کے قتل ہوتے ہی تاریخ بالکل بدل جاتی, لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا. تقدیر میں کچھ اور لکھا جا چکا تھا. امام مسلم کی قسمت کچھ اور چاہ رہی تھی. چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد مشورہ کرتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. مشورے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ جو قبیلے حضرت امام مسلم کے لشکر میں شریک ہیں ان قبیلوں کہ جو لوگ ہمارے پاس موجود ہیں ان کو قلعے کی فصیل پر چڑھایا جائے اور قلعے کی دیوار سے کھڑے ہو کر وہ لوگ اپنے قبیلے والوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ واپس چلے جائیے ورنہ یہاں ہم قتل کر دیے جائیں گے. یہاں ہم لوگ محفوظ ہیں, اگر آپ لوگوں نے چڑھائی کی, آپ لوگوں نے زیادہ کوشش کی تو ہم قتل کر دیے جائیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ قبیلے والے رخصت ہوتے گئے, چلے گئے. اخیر میں حضرت امام مسلم نے شام کے وقت میں جب مغرب کی نماز ادا کی تو آپ کے ساتھ 300 لوگ کھڑے ہوئے اور جب آپ نے سلام پھیرا تو 300 میں سے ایک بھی نہیں تھا. مسلمانوں غور کرو اور سوچو, تصور کرو کہ امام مسلم اپنے ذاتی کام سے نہیں آئے تھے, یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے. یہ سمجھ رہے تھے, انہیں یقین تھا کہ یزید فاسق و فاجر دین مصطفیٰ میں تبدیلیاں کرے گا, دین مصطفیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اس لیے حضرت امام مسلم تشریف لائے تھے کہ حق کی آواز بلند ہو. جو اس لائق نہیں ہے کہ اسے خلیفہ بنایا جائے,
جو اس لائق نہیں ہے کہ مسلمانوں کا نگراں بنایا جائے، اس کی نگرانی ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ امام مسلم نے سلام پھیر کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ امام مسلم رات کے اندھیرے میں تنہا ہیں، کوفہ کی گلیاں ہیں، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی پہچاننے والا ہے، نہ کوئی شناسہ ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ ایک عورت جس کا نام طوا بتایا گیا تاریخ کی کتابوں میں، وہ اپنے بچے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، چنانچہ امام مسلم اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اس خاتون سے کہتے ہیں بیٹا پانی پلا سکتی ہو؟ خاتون پانی پلاتی ہے۔ امام مسلم پانی پینے کے بعد اس گھر سے کہیں نہیں جاتے، وہ خاتون سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون شخص ہے، کہیں نہیں جا رہا ہے۔ امام مسلم سے گفتگو کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام مسلم ہے۔ وہ امام مسلم کو اپنے گھر میں چھپا لیتی ہے، ایک کمرے میں ان کا شاندار انتظام کرتی ہے، ان کو کھانا پیش کرتی ہے، لیکن امام مسلم کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ امام مسلم نے کھانا تناول نہیں کیا، جیسا کہ تاریخ طبری میں لکھا ہے۔ بہرحال اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا جس کا نام بلال تھا وہ آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے آپ اس کمرے میں آج بہت آ جا رہی ہیں، کیا بات ہے؟ پہلے یہ خاتون چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بعد میں اپنے بیٹے کو بتا دیتی ہیں کہ بیٹا آج ہمارے گھر ایک عظیم مہمان تشریف فرما ہے۔ یہ خاتون جن کا نام طوا ہے، یہ محمد ابن اشعث کے والد اشعث کی ام ولد تھی، جن کا بیٹا بلال تھا۔ بہرحال دوسرے دن کو بلال محمد ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ میرے گھر میں مسلم مہمان بنے ہیں۔ عبد الرحمن جا کر اپنے باپ محمد ابن اشعث کو بتاتا ہے، اس وقت جبکہ محمد ابن اشعث عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لوگ یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو مسلم کا پتہ لگ گیا۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد محمد ابن اشعث کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں ان کو میرے پاس لے کر آنا ہے، اور وہیں سے جو اس کی آرمی کا سپہ سالار تھا اس سے کہتا ہے کہ کم از کم 70 لوگ 60 لوگ ان کے ساتھ بھیج دو تاکہ امام مسلم کو لے کر آئیں۔ آپ غور تو فرمائیے، عبید اللہ ابن زیاد بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ آج میں جس سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں یہ ہاشمی جوان ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک شخص تھا جس کا نہ کوئی شناسہ ہے، جس کا نہ کوئی مددگار ہے، جس کا نہ کوئی حامی ہے، لیکن جب محمد ابن اشعث کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے 60-70 لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ کتنی ہیبت طاری تھی عبید اللہ ابن زیاد پر۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ لوگ آتے ہیں اور امام مسلم جب محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ آ گئے ہیں تو آپ اپنی تلوار لے کر باہر آ جاتے ہیں، حجرے سے باہر آتے ہیں، اور وہیں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد محمد ابن اشعث ہوشیاری سے کام لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مسلم، آپ لڑائی مت لڑیے، آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے، آپ کے لیے امان ہے۔ اور پھر امام مسلم ابن عقیل کو ایک سواری پر بٹھا کر عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں لے جایا جاتا ہے۔ امام مسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلم ابن عقیل سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے اس لیے اشک نہیں بہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بلکہ مجھے فکر خاندان رسالت کے ان جوانوں کی ہے جو کوفہ کا رخ کر چکے ہیں۔
امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کوفہ کے لیے چل دیے ہیں، ان تک میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ بہرحال امام مسلم عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد امام مسلم سے کچھ گفتگو کے بعد امام مسلم سے کہتا ہے کہ آپ اوپر چڑھیے، اور پھر محمد ابن اشعث سے کہتا ہے کہ تم جا کر ان کی گردن مار دو۔ محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ یہ تو رہنے دیجئے، میں نے ہی انہیں امان دی ہے اور میں کیسے اپنے ہاتھ سے ماروں۔ تب پھر ایک دوسرے شخص سے جس کو امام مسلم کی تلوار سے چوٹ لگ چکی تھی اس سے کہتا ہے، جس کا نام بکیر تھا، کہ جاؤ تم امام مسلم کو اپنی تلوار سے مار دو۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے۔ وہ شخص امام مسلم کی جا کر گردن مار دیتا ہے اور امام مسلم شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم کے بعد امام مسلم کے بچوں کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور ان کو بھی شہادت کا جام پلا دیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، وہ مہمان جن کا اس دیار میں نہ کوئی آشنا ہے نہ اپنا ہے، کس طرح سے عبید اللہ ابن زیاد ان پر ظلم کرتا ہے اور کس طرح سے اس کے ارکان سلطنت خاموش رہتے ہیں اور اس کو حق اور جائز سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کا مقام ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں نے موت کے خوف سے بھی حق بات کہنے سے کبھی منہ نہیں موڑا، بلکہ تلواروں کے سائے میں بھی حق پر ڈٹے رہے۔ یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں 300 لوگ کھڑے ہوئے نماز کے لیے اور جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا۔ یہ مشکل کیوں تھی؟ یہ اسی لیے تھی کہ ایک طرف موت نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف عقیدت تھی۔ ایسی عقیدتیں بہت کم ہوتی ہیں جو موت کے آگے بھی ٹک جائیں اور موت سے بھی نہ گھبرائیں۔ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا کیوں جہاد ہے؟ اسی لیے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یقیناً یہ جہاد کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کی قبروں پر قیامت تک پھول برسائے اور ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔